خبر دیں گے آپ کو مہنگائی کے حوالے سے تو مہنگائی اور بھاری بجلی بلوں کے خلاف جماعت اسلامی سڑکوں پر آ گئی ہے۔ راولپنڈی میں دھرنا تیسرے روز بھی جاری ہے، جبکہ کارکنوں کی بڑی تعداد لیاقت باغ راولپنڈی میں ڈیرے ڈالے ہوئے ہے اور خواتین بھی کثیر تعداد میں موجود ہیں۔ مہنگائی اور بھاری بجلی بلوں کے خلاف جماعت اسلامی سڑکوں پر راولپنڈی میں دھرنا تیسرے روز بھی جاری ہے، جبکہ کارکنوں کی بڑی تعداد میں لیاقت باغ راولپنڈی میں ڈیرے، خواتین بھی کثیر تعداد میں موجود ہیں۔ حکومتی ٹیم کے ساتھ مذاکرات کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے رہنما جماعت اسلامی لیاقت بلوچ نے کہا ہے کہ عوام کے مسائل کو اجاگر کر رہے ہیں۔ ہم نے اپنا ایجنڈا واضح کر دیا ہے۔ دھرنے کا مقصد ہمارا کوئی ذاتی ایجنڈا نہیں ہے۔ عوام کے لیے بجلی بل ادا کرنا انتہائی مشکل ہو گیا ہے۔ تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس لگا دیے گئے ہیں۔ آئی پی پیز ایسا ناسور ہے جو قومی معیشت کے لیے موت کا پروانہ بن گیا ہے۔ اپنا جو ایجنڈا ہے ان کے سامنے بالکل واضح کر دیا ہے اور ان پر یہ بات بھی وضاحت کے ساتھ پیش کر دی گئی ہے کہ یہ دھرنا ہمارا کوئی ذاتی پارٹی ایجنڈا نہیں ہے۔ بجلی کے بل جو ہیں اب ادا کرنا عوام کے لیے ناممکن ہو گیا ہے۔ پٹرول کی جو قیمتیں ہیں وہ ناقابل برداشت ہو گئی ہیں اور تنخواہ پیشہ طبقہ وہ نجی ہے یا سرکاری ہے، ان پر جو ایک اضافی ٹیکس عائد کر دیے گئے ہیں کہ وہ بل بلا رہے ہیں، ان کے لیے زندگی گزارنا مشکل ہو گیا ہے۔ اسی طرح آئی پی پیز ایک ایسا کینسر ہے، ایک ایسا ناسور ہے کہ جو پوری قومی معیشت کے لیے موت کا پروانہ بن گیا۔ اگر ضرورت ہوئی تو انشاءاللہ ہم دوبارہ بھی مل بیٹھیں گے۔ انہوں نے کہا ہے کہ کل ہی یہ کمیٹی تشکیل دے کہ وہ اپنا انٹرنل جو ہے کہ ورکنگ کر لیں گے اور اس کے بعد دوسرا دور ہمارے مذاکرات کا ہوگا۔ دھرنا بھی جاری رہے گا، احتجاج بھی جاری رہے گا اور پورے ملک کے عوام کے لیے ہمارا جو احتجاج کا پیغام ہے یہ پوری مضبوطی کے ساتھ ان تک منتقل ہوتا رہے گا۔ حکومت کا جماعت اسلامی کے تمام گرفتار کارکنوں کو رہا کرنے کا اعلان۔ بجلی بلوں پر بات کرتے ہوئے وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا کہنا تھا پہلے ہی 200 یونٹ استعمال کرنے والے صارفین کو سبسڈی دی گئی ہے۔ انہوں نے مزید کیا کہا آپ بھی سنیے۔ بیٹھ کر بات ہوئی، جو 35 کارکنان کی فہرست انہوں نے دی ہے جو ابھی تک گرفتار ہیں جنوبی پنجاب کے اضلاع میں۔ حکومت نے فی الفور ان کی رہائی کا اعلان کیا ہے اور انہیں کہا ہے کہ کوئی سیاسی ورکر جو ہے وہ ان کا گرفتار نہیں ہوگا۔ اس حوالے سے وہ ان کی رہائی کے تمام احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ ہماری کوشش ہے کہ جو اگلا دور ہو ان مذاکرات کا، ان میں معاملات خوش اسلوبی سے طے پا جائیں اور یہ دھرنا جو ہے یہاں سے یہ ان کو ہم رخصت کریں بڑی عزت آبرو کے ساتھ، اور معاملات کے حوالے سے ہم سارے پاکستان کی بہتری چاہتے ہیں۔ ابھی آپ کو براہ راست لے چلیں گے۔ رہنما ایم کیو ایم خالد مقبول صدیقی کراچی میں یوتھ کنونشن سے خطاب کرے ہیں۔ 30 سال سے کم عمر تقریباً 16.5 کروڑ، 35 سال سے کم عمر تقریباً 18 کروڑ، جو دنیا کے 207 ملکوں میں صرف 7 ملک ایسے ہیں۔ آپ پاکستان کے نوجوان کی آبادی دنیا کے 200 ملکوں سے زیادہ ہے۔ آپ کو بدلنا ہے۔ آپ نے بنایا تھا یہ پاکستان، آپ کے اجداد نے بنایا تھا۔ یہ ہماری ذمہ داری، ہماری امانت، اس کے لیے ہم نے جانوں کی قربانی دی ہے آج۔ اور یہ کراچی میں اس لیے ہو رہا ہے کہ جو بناتے ہیں وہی جلا سکتے ہیں۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کے دوران کہا ہے کہ ہمیں چین اور امریکہ دونوں بلاکس کے ساتھ آگے چلنا ہے۔ چین کے ساتھ مذاکرات مثبت ہوئے ہیں۔ چین نے آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے کی حمایت کی ہے۔ کی جو ڈسکشن ہے اس کو انہوں نے بہت سراہا اور انہوں نے کہا کہ دس واز این امپورٹنٹ ایلیمنٹ in terms of the discussions as we go forward, because this is an agreement that we support اور جو ابھی آگے آئی ایم ایف کی بورڈ اپروول بھی ہوگی اس میں بھی انہوں نے کہا کہ اس کو وہ بالکل سپورٹ کریں گے۔ کول کا جو کنورژن ہے اس میں ہماری بڑی گفتگو ڈیٹیل میں ہوئی۔ انہوں نے کہا ہم آپ کی بات سمجھ رہے ہیں لیکن یہ 3 چیزوں پہ ہمیں اکٹھے کام کرنا ہوگا، اور وہ بات ٹھیک ہے تھی۔ جہاں تک چائنیز آئی پی پیز ہیں وہاں ایکچولی ڈیٹ سائڈ کا معاملہ
is still manageable because ان کی جو لوکل پیمنٹس ہیں وہ ہو چکی ہیں اور کچھ ان کی جو پیمنٹس ہیں باہر وہ بھی ہو چکی ہیں. The issue for them is the sponsor money. Right now we are behind schedule. So by creating some space, it actually becomes a win-win situation. وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کا کہنا ہے کہ سیاسی پارٹیاں سیاست اور لانگ مارچ کے بجائے سر جوڑ کر ملکی مسائل کا حل نکالیں. پاکستان کو سی پیک فیز 2 کی صورت میں آپ کو بتائیں کہ ان کی جانب سے مزید کہا گیا ہے کہ چین نے ایک بار پھر ہماری طرف ہاتھ بڑھایا ہے. کچھ کردار چینی سرمایہ کاروں کو بھگانے کے لیے سرگرم ہے. جبکہ انہوں نے شکرگڑھ میں میڈیا سے گفتگو کے دوران مزید کہا کہ سازش کے تحت گوادر اور ملک کے دیگر حصوں میں مظاہرے کروائے جا رہے ہیں. انتشار سے معاشی مشکلات میں مزید اضافہ ہوگا. اور ابھی آپ کو براہ راست لیے چلیں گے امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان گفتگو کر رہے ہیں. بھی ہے وہ پاکستان کے اندرونی طور پر بین الاقوامی ایجنٹوں کا کردار ادا کرنے والے لوگ بھی ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ حالات میں اتنی خرابی پیدا کر دی جائے کہ لوگ پاکستان کے مستقبل سے مایوس ہوں. پھر جگہ جگہ تحریکوں کو قوم پرستی کی بنیاد پر، زبانوں کی بنیاد پر، علاقوں کی بنیاد پر کھڑا کیا جائے اور پھر پاکستان کی ڈس انٹیگریشن کرنے کی کوشش کی جائے، خاتمِ بدہن پاکستان کو توڑنے کی کوشش کی جائے. یہ دھرنا پورے پاکستان کو جوڑ رہا ہے، متحد کر رہا ہے، طاقتور بنا رہا ہے اور امید کے چراغ جلا رہا ہے. پاکستان کے دشمنوں کو انشاءاللہ منہ کی کھانی پڑے گی. یہاں بلوچ بھی ہیں، یہاں پختون بھی ہیں، یہاں سندھی اور مہاجر بھی ہیں، یہاں پنجابی اور سرائکی بھی ہیں، یہاں کشمیری ہزارے وال بھی ہیں. ہر طرف سے لوگ آ گئے ہیں اور یہ بات جانتے ہیں کہ ہم تقسیم ہوں گے تو ہمارے دشمن طاقتور ہوں گے، ہم تقسیم ہوں گے تو ہمیں تقسیم کرنے والے طاقتور ہوں گے. ان کی مراعات میں اضافہ ہو جائے گا اور ان کے علل تللوں میں اضافہ ہو جائے گا اور ہم متحد ہوں گے تو وہ جو اشرافیہ جسے منعم بھائی نے بالکل ٹھیک کہا کہ وہ طبقہ اشرافیہ نہیں، وہ طبقہ بدماشیہ ہے جو پاکستان پر مسلط ہے، ان کے خلاف متحد ہو کر شکست سے انہیں دوچار کریں گے. اور انشاءاللہ پاکستان کی آزادی جو 1947 میں ہوئی تھی، جس کے مقاصد سے ان ظالموں نے ہمیں دور کیا ہے، حقیقی معنوں میں پاکستان آزاد ہوگا. جاگیرداروں سے آزاد، ڈکٹیٹروں سے آزاد، ان لوگوں سے آزاد کہ جو اپنی طاقت سے اور اپنی دولت سے، اپنے سرمائے سے اور اپنی سماجی پوزیشن سے ہمارے مال کو ہڑپ کر رہے ہیں، ہمیں برباد کر رہے ہیں، ہمارے بچوں کا مستقبل تباہ کر رہے ہیں. انشاءاللہ ہم انہیں شکست دیں گے. جماعت اسلامی پوری طاقت کے ساتھ پاکستان بھر کے افق پر پھر سے طلوع ہو چکی ہے، پھر سے آگے بڑھ چکی ہے. اب پاکستان کا مستقبل جماعت اسلامی سے وابستہ ہے انشاءاللہ تعالی.